أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العلی العظیم. میرا نام محمد فہیم ہے. آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ 14 اگست کے عنوان سے بنائی ہے، اور اس میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو میسج بھی دینا ہے کہ پاکستان کن قربانیوں سے اور کن کن مراحل سے آزادی کی راہ کو پہنچا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے ایک طرح کا معجزہ عطا کیا، اور ہمارے مسلم حکمران، علماء کرام، مفتیان کرام کی جد و جہد اور ان کے فتووں سے پاکستان مدینے کی، جیسے کہ آج عمران خان اپنی حکومت میں کہتے تھے کہ مدینے کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، تو میں نے ریسرچ کی کہ واقعی مدینے کی ریاست، اور یہ بات سچ ہے کہ جو میں نے ریفرنس نکالے ہیں، ریسرچ کی ہے، تو پاکستان ایک مدینہ کی کنسٹرکٹ، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ روزہ رسول پاکستان میں آ جائے اور سب کچھ ہو. اس میں ایک بریفلی انٹرو یہ دیتا چلوں کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی، اور وہ جیسا ہر انسان دنیا میں آتا ہے وہ بھی اسی مراحل سے دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کا رتبہ، ان کا اعلیٰ مقام اللہ نے خود قرآن مجید میں، پھر احادیث میں، پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی، یعنی 610 BC، یعنی 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، اور 623 یعنی 633 یہ 23 سال کا عرصہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے قرآن پاک نازل ہوتا چلا آ رہا. لیکن جو شروع کے 10 سال ہیں وہ مکہ شریف میں تھے. وہاں کے بنو امیہ کے قبیلے کے جو مشرکین تھے، کفار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور آوازاری جھیلنی پڑی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں. تو جو ہجرت ہے مکہ سے مدینہ، تو ہمارا ہجری کیلنڈر وہاں سے آغاز ہوتا ہے. تو مہاجرین ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کر کر آئے ہیں، اور انصار ان کو کہا گیا جو مدینہ میں آلریڈی مقیم ہے، اور انہوں نے ان مہاجرین کو معاونت کی، ان کی مدد کی. یعنی اگر کسی کا 2 کمرے کا گھر ہے تو کسی نے ایک کمرہ ان مہاجرین بھائی کو دے دیا، ٹھیک ہے، مطلب ہاف ہاف کر دیا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ میں بھی آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن ریسرچ کے مطابق مدینہ میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی صحابہ کرام کے ساتھ، تو وہ 73 یا 75 مسلمس وہاں ہو چکے تھے۔ ایسی بات ہے، ایک دینی ماحول اور اسلامی ماحول ملے گا تو بندے کو اور جستجو ہوگی۔ تو آہستہ آہستہ اسلام کا غلبہ پاتا گیا اور اسلام پھیلتا گیا، اور پھر ہمیں ہسٹری معلوم ہے کہ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 610 میں دی گئی، اور 1600 عیسوی یعنی جو آج ہمارا 2022 چل رہا ہے، 2022 چل رہا ہے، یعنی 1000 سال کی حکمرانی مسلمانوں کے پاس تھی، جس میں ایسے ایسے مسلمان سائنسدان کی ایجادات سے، ان کی حکمرانی سے اسلام بھی پھیلا ہے، جیسے ابن انشم ہے، البیرونی ہے، ابن سینا ہے، صلاح الدین ایوبی کا ایک نام ہے، اور محمود غزنوی ہے، محمد بن قاسم جنہوں نے سندھ کو فتح کیا، ان کے ذریعے سندھ میں اسلام آیا، اور باب الاسلام سندھ کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو میں 14 اگست کی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو وہ اصل تھیم کیا تھی، تو آئیے ہم اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ اسکرین بھی شیئر کرتے ہیں۔ جی اچھا، اب میں نے پاکستان ہسٹری کو 100 سال میں ڈیوائڈ کیا ہے، یعنی 4 پارٹس میں میرے کلپس ہوں گے، یعنی میں 4 ویڈیو کلپس میں پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو جو میرا پہلا فیز ہے وہ میرا پہلا فیز جو ہے وہ 1923 سے لے کے 1947 ہے، یعنی ہم 1923 کو کاؤنٹ کریں اور 1947 تک رک جائیں تو یہ فرسٹ 25 ایئرس بنتے ہیں۔ تو here I want to highlight some main events and political movement which is based on two nation theory۔ بھئی اب ٹو نیشن تھیوری کیا ہے؟ ٹو نیشن تھیوری جیسے کہ ہم پاکستان اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، ٹو نیشن تھیوری یعنی دو قومی نظریات۔ ہندو مسلم کی بہت زیادہ کانفلکٹس تھے انڈیا کے ان ایریاز میں جہاں مسلمس کی میجورٹی تھی، اور یہ بات صحیح ہے کہ میجورٹیز ہیو اتھارٹیز، مائنورٹیز کے پاس اتھارٹیز نہیں ہوتی۔ تو انڈیا کے وہ حصے جہاں سندھ، پنجاب، اور اس وقت کے ٹائم پہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس اینڈ WFP جو اب خیبر پختونخوا کے نام سے ہے، بلوچستان اور کچھ کشمیر کا ایریا جہاں میجورٹی مسلمس تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے انڈیا میں آئے 1600 میں، تو وہ فنڈنگ کرتے تھے وارز کی، فائٹنگز کی، جو کہ انگلینڈ سے آتا تھا اور انڈیا میں جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے
وجہ سے جو ہے معاملات آگے چلتے گئے، تو ہمارے پاس یہ بھی ریسرچ ہے کہ سر سید احمد خان علی گڑھ موومنٹ کی تھرو اسٹرگل کی، انہوں نے بھی مسلمس کے بارے میں بہت سوچا، انہوں نے یہ بھی سوچا کہ مسلمس کو ٹیکنالوجی اور سائنسی علوم اور انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تو انہوں نے ایک اچھا انیشیٹ دیا۔ اور تو اس وقت کے علماء انگریزی کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ایک انگریزی سیکھنا کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ساتھ میں آپ کو عربی بھی سیکھنی چاہیے تاکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ چلے، کیونکہ ہم نماز میں عموماً اما پارا کی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے معنی اور مفہوم نہیں معلوم ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب سر سید احمد خان کا جو ٹائم لائن ہے وہ ان کی پیدائش 1817 میں ہوتی ہے اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ 1898 میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے آگے پیچھے سید احمد بریلوی آئے، شاہ ولی اللہ آئے، یہ ایک مسلم کی ساتھ ذاتی ہوتے ہوئے وہ اپنی قلم کے ساتھ اپنے تقریروں کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرگل کرتے تھے، وہ مسلمانوں کی حقوق کے لیے لڑتے تھے۔ تو انڈیا والوں نے دیکھا کہ یار کہیں ہم پہ غلبہ نہ آ جائے، یہ اسلام پھیل رہا ہے اور یہ آزادی ہے ان کو، تو آل انڈیا نیشنل کانگریس 1885 میں ہوئی۔ اچھا، میں یہ بتاتا چلوں، میں نے سر سید احمد خان کا ذکر کیا تو وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے 1857 میں۔ اب آپ یہ نقشہ دیکھیں، ٹائم لائن دیکھیں، 1857 ٹو 1947، یعنی یہ 90 ایئرس کا ٹائم لائن ہے۔ اب ہوتا کیا ہے اس وار آف انڈیپینڈنس سے، پھر 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس آ جاتی ہے، تو وہاں ہندوز کے لوگ زیادہ تھے، ہندو کمیونٹی کے لوگ زیادہ تھے، تو مسلمس یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں مائنورٹی سمجھا جا رہا ہے، ہمیں وہ رائٹس نہیں دیے جا رہے، ہم اپنی فیسٹیولس کو صحیح سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، تو ہمیں کچھ سوچنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے۔ تو ہمارے کچھ علماء بھی ہیں اس وقت کے جو بڑے بڑے نام ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی، جو ہمارے تمام مسلم گھرانوں میں کم و بیش ان کی تفاسیر موجود ہیں۔ پھر مفتی شفیع عثمانی ہیں دیوبند کے، وہ لیڈ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں، یہ وہ نامور علماء کرام ہیں جن کو آج مسلمان جانتی ہے اور ان کی فتواز کو بھی جانتی ہیں۔ اسی طرح یہ نہیں ہے کہ بریلوی لوگ پاکستان کی آزادی کے لیے خلاف تھے، ان کی طرف سے بھی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ سید احمد بریلوی، اب وہ رائے بریلی کے گاؤں کے تھے، وہاں کی ان کی پیدائش تھی، تو اس لیے ان کے نام کے آگے بریلوی لکھ دیا گیا۔ اب شاہ ولی اللہ دہلوی، یعنی وہ دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی تو ان کا دہلوی لکھ دیا گیا، تو اس طرح سے جو ہے نام کے آگے ایک ریفرنس کے طور پر بتا دیا جاتا ہے۔ تو اب کوئی بھی حکمران ہو، اگر وہ کسی وقت کے علماء سے مشاورت سے چلے تو اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوتی ہے۔ اب اب علامہ اقبال کا خواب تھا، وہ اپنی شاعری سے مسلمانوں کو بیدار کرتے تھے، اجاگر کرتے تھے، ان کا شکوہ جواب شکوہ اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں کیا میسج ملتا ہے، ان کی بانگ درا کتاب پڑھیں ہمیں کیا میسج ملتا ہے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ سر سید احمد خان کی ڈیتھ سے پہلے، یعنی سر سید احمد خان کی ڈیتھ 1898 میں ہوئی ہے، تو
قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش 25 دسمبر 1876 کو ہوئی. آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ وہ سنڈے کو پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ میری اپنی کیلکولیشن ہے اور میں پروو کر سکتا ہوں وہ سنڈے کیسے ہے. اسی طرح علامہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ڈیٹ آف برتھ 9 نومبر 1877 ہے اور وہ تھرسڈے ہے. آپ یوٹیوب میں چینل میں سنیں گے تو آپ کو فرائیڈے ملے گا، لیکن میں پروو کر سکتا ہوں کہ وہ تھرسڈے ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح 22 ایئرس کے اور علامہ اقبال 21 ایئرس کے، تب سر سید احمد خان کی ڈیتھ ہو گئی اور آل انڈیا نیشنل کانگریس بھی تخلیق پا چکی تھی 1885 میں. ٹھیک ہے، تو 1885 میں ظاہر سی بات ہے قائد اعظم محمد علی جناح بہت چھوٹے تھے، 9 سال کے تھے وہ. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے، مسلمانوں کو ایک الگ تحریک چلانی چاہیے، تو صحیح معنوں میں آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں اسٹیبلش ہوئی، قائم ہوگی. جیسے کہ آج ہم پولیٹیکل کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ ایک قاف ہے، یعنی جو قائد اعظم کی ٹائم کی ہے، ان کے مشن کی ہے، اور ایک پاکستان مسلم لیگ نون ہے جو کہ نواز لیگ ہے. اچھا، آل انڈیا یعنی انڈیا کے مسلمان، ضروری نہیں کہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب اور گلگت بلتستان کے ایریا کے ہی مسلمان ہوں. کچھ دہلی کے بھی مسلمان تھے، کچھ بامبے کے بھی تھے، کچھ لکھنؤ کے بھی تھے، ٹھیک ہے، کچھ کلکتہ کے بھی تھے. تو مطلب وہ ایک تحریک کا حصہ بنے کہ مسلمانوں کے ساتھ جڑنا ہے اور محنت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو اس میں نے مین سیلیبریٹیز کو ہائی لائٹ کیا. اب دیکھو، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاکستان پنجے تن کے صدقے آزاد ہوا. یعنی وہ پنجے تن کون ہے؟ ہم اگر جانیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، فاطمہ تو سید النساء علی الجنہ، امام حسن، امام حسین. اب آپ یہ نام دیکھیں کہ ہمارے فاؤنڈر بانی پاکستان کا نام کیا ہے؟ محمد علی جناح. محمد، پھر علی بھی، پھر علامہ محمد اقبال، محمد اگین آ رہا ہے، شبیر احمد عثمانی، لیاقت علی خان، حسین سعید سرودی. اب حسین بھی آ گیا، علی بھی آ گیا، محمد بھی آ گیا. قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح جنہیں مادر ملت کہا جاتا ہے، حسن علی آفندی، اب حسن بھی آ گیا. تو یہ وہ نام ہے کہ جو پنجے تن والے نام ہیں. اچھا، اب بات شروع کرتا ہوں میں کہ 1923 سے لے کے 1947 میں کیا کیا ایونٹس پیش آئے. سب سے پہلے میں نے ہائی لائٹ کیا خلافت موومنٹ کو، جو چلی ہے 1919 سے اور 1924 تک چلی ہے. اب یہ خلافت موومنٹ کس مشن پہ تھی؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت تھی، جو تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے مشن کے تحت خلافت موومنٹ کی وجود میں آئی اور وہ چلی. اس کے کانسیکوینسز کیا تھے، اس کے اثرات کیا تھے؟ کہ اٹ از آلسو نون ایز انڈین مسلم موومنٹ. انڈین مسلم موومنٹ تھی وہ، ٹھیک ہے، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی ایک تحریک تھی وہ.
दिस मूवमेंट मिशन वाज टू प्रमोट ओटोमान कैलिफेट। अब ये इंग्लिश में उस्मान को ओटोमान कहते हैं, कैलिफेट यानी खलीफा को कैलिफेट कह रहे हैं। एंड इट इज लॉन्च्ड बाय शौकत अली, यानी दो भाई हैं, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान एंड अबुल कलाम आज़ाद, ये फोर फाउंडिंग फादर्स थे जो खिलाफत मूवमेंट के मिशन को आगे लेकर चले। दिस पॉलिटिकल मूवमेंट वाज मेनली बेस्ड फॉर मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी। अच्छा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है जिसमें दो भाई होते हैं, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। उनके कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि वो एथिकल नहीं थे, अखलाकियत के खिलाफ थे। दैट्स व्हाई मुस्लिम लीग रिएक्शन वाज रेज। अब आपको मालूम है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1828 में। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब इस्टेब्लिश हुई? 1906 में। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी उसके पार्ट थे। सही है। अच्छा, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, हमारे बानी पाकिस्तान ने अपने ड्राफ्ट किए 14 नुकात, 14 पॉइंट्स इन 1929। The main objective were separate electorate and weightage residuary powers. अब एक मेन मकसद था कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको जीने का हक मिले, वो अपने इस्लामी रसूमात को आज़ादाना मतलब मनाए, उसको अकीदत के साथ मनाए उसको। और वेटेज यानी जहाँ मेजॉरिटी है उस मेजॉरिटी की रूलिंग हो। और रेजिडरी पावर्स यानी उनको इक़्तिदार में लिया जाए, उनको शामिल किया जाए। अकॉर्डिंग टू मोहम्मद अली जिन्ना, द कमेटी हैज अडॉप्टेड अ नैरो माइंडेड, बड़ा वसी किस्म का माइंड पॉलिसी टू रियून, सबको इकट्ठा करना। लीडर की वो क्वालिटी होती है कि वो सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म में जमा करे। तो वो मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने किया कि टू रियून द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स, and I regret to declare that the report is extremely ambiguous and does not observe to be implemented। यानी जो नेहरू रिपोर्ट में जो पॉइंट्स थे उसके रद्द अमल में 14 पॉइंट्स ड्राफ्ट किए और ये डिक्लेयर कर दिए कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और काफ़ी मुस्लिम्स हीरोज ने मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। अच्छा, अब हम हालिया मौजूदा सूरत हाल में देखें, सियासी सूरत हाल कि एक हुकूमत होती है और एक अपोजिशन होती है, तो यहाँ पे भी यही मामला था। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें इलाहाबाद एड्रेस 29 दिसंबर 1930, ये इलाहाबाद एड्रेस आप याद रख लें। ए फॉर इलाहाबाद, ए फॉर अल्लामा, तो ये अल्लामा इकबाल से रिलेट करता है। It was addressed by Dr. Allama Muhammad Iqbal on 21st annual session of All India Muslim League। जाहिर सी बात है वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल थे। He was the well known from the Pakistani history। ऑल्थो वो ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते थे जो आज बांग्लादेश है। In this, Allama Iqbal clearly declared that there should be a separate nation for Muslims as they live with independence in that areas where majorities of Muslims। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, राउंड टेबल, उसमें बड़े नामवर शख्सियात थे। मोहम्मद अली जिन्ना है, अल्लामा इकबाल हैं, लियाकत अली खान हैं, फिर कुछ अंग्रेज थे। ठीक है। इन दिस, फिर हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 में हुई। ड्यूरिंग दिस टाइम
on March 23rd 1940 Saturday लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई कहाँ? एट मिंटो पार्क, जो आज मीनार पाकिस्तान है लाहौर में। वहाँ बाकायदा डिक्लेरेशन दे दी गई कि अब पाकिस्तान बनकर रहेगा। ये क्या नारा था? बट के रहेगा हिंदुस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान। उस वक़्त के उलमा were also part for the creation of separate homeland for Muslims, namely Maulana Shabbir Ahmad Osmani, Maulana Ashraf Ali Thanvi, and Mufti Muhammad Shafi, जो आज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब प्रेजेंट हैं, उनके वालिद मोहतरम। It was really a blessing movement for all Muslims nation that Pakistan came into independent country with mission of Medina construct on August 14, 1947. Accordingly, Ramadan 27th, 1366 Thursday, जुमेरात को 27वीं शब को, और अगर हमारा चांद मुकम्मल कब होता है? 14वीं रात को। तो ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग की, कुदरत की, हमें इस नेमत को शुक्र अदा करना चाहिए और हमें आगे के लिए दुआएं करनी चाहिए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ता क़यामत कायम व दायम रखे और उसके ऐसे हुक्मरान हैं जो वाकई मदीना कंस्ट्रक्ट को लेकर चल सकें। अच्छा, मैं टीचिंग से भी वाबस्ता हूँ, तो मैं बच्चों से ऐसे ही पूछता हूँ कि भाई आप 10 पॉइंट्स अल्लामा इकबाल के बारे में या क़याद आज़म के बारे में बताएं। तो मतलब बच्चों को नहीं होता, तो मैं मतलब वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन भले आपके सिलेबस से हट कर हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान किस मराहिल से आज़ाद हुआ। तो मेरी जो नेक्स्ट टाइमलाइन होगी वो 1948 से लेके ऑनवर्ड्स होगी 1997 तक। ठीक है, ये जो 50 साल बनेंगे, 25 50 साल बनेंगे पाकिस्तान के, उसके हिसाब से। तो आई एम वेरी थैंक यू। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।